دلائل موجود ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہ آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت کے اندر نہ چلی جائے۔ یہ ہے اپنا مفہوم شفاعت کا معنی کہ محبوب کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس وقت ہی راضی ہوں گا کہ جب تم میری شفاعت قبول فرمائے گا اور میری ساری امت کو جنت عطا فرما دے گا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤ کا پیارے محبوب وہ آپ کے در دولت پر آ جائے۔ بولو حضرت سبحان اللہ۔ فرمایا جاؤ کا پیارے محبوب وہ آپ کے در دولت پر آ جائیں تو آ کے کریں گے فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، پھر میرا جو رسول ہے وہ بھی ان کے لیے استغفار کرے، ان کی شفاعت کرے، تو فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، جو اس طرح کرے گا وہ ضرور بھی ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی کرنا کیا ہے، توبہ کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا اور آقا علیہ السلام کی شفاعت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا اگر جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، کوئی گناہ کر بیٹھے ہو تو پھر کرنا کیا ہے، فرمایا میرے محبوب کے در انور پر آ جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے، میری بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ تیسرا کام میرا محبوب بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا، دعا کرے گا، میرا محبوب بھی تمہاری شفاعت کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، تمہارے اوپر رحم بھی کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ جاؤ کا معنی کہ پیارے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اور لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، اور ان کے طفیل رب نے حج بھی کروا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کروا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فرمایا کہ پیارے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا پیارے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کروں گا، تو یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا ہوا الشفاعت، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا، میں جس کو چاہوں گا جنت عطا کروں گا۔ حضرات محترم، یہ شفاعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ میرا رب فرمائے گا قد اردیت یا محمد، اللہ فرمائے گا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی امت کی شفاعت کر کے راضی ہو چکے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہاں مولا، میری ساری امت جنت کے اندر چلی گئی ہے، اب میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو حضرت محترمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کر کے ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب بیٹھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ بس آپ تشریف لانے کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب ان کے قریب ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مذاکرہ اور ان کے کلام کو سنا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آگے دیکھا چند اصحاب بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے اور آپس میں گفتگو کیا کر رہے تھے۔ ایک صحابی بولے اور بول کے کہنے لگے کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جس کو اگر کسی کو خلیل بنانا چاہا تو انتخاب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا۔ دوسرے صحابی بولے کہ بڑے تعجب والی بات ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور وہ کلیم اللہ بن گئے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، وہ صفی اللہ بن گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا تو ان کی یہی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ کو کلیم اللہ کہا تو ان کی بھی یہی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے آدم کو صفی اللہ کہا، ان کی بھی یہی شان ہے، لیکن سن لو الا انا حبیب اللہ ولا فخرا، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اس پر فخر نہیں کرتا بلکہ حقیقت ہی یہ ہے، میں اس پہ فخر نہیں کرتا بلکہ حقیقت ہی یہی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا قیامت والے دن لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، فرمایا میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور جتنے بھی نبی ہوں گے، جتنے بھی رسول ہوں گے، سب کے سب میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کی شرح کے اندر فرمایا، آپ فرمانے لگے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ سارے نبی آپ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور آپ فرما رہے ہیں ولا فخر، اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو فخر کیوں ہو؟ فخر تو اس کو ہونا چاہیے جو آپ کے جھنڈے کے نیچے آ گیا ہے۔ حضرات محترمہ آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا ولا فخر، مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ هِلَكَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی میں ہوں گا، فَيُدْخِلْنِيهَا، اور فرمایا جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخَرَ، فرمایا کہ میرے ساتھ مومنین فقراء ہوں گے، ولا فخر، فرمایا اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا۔
بلکہ حقیقت ہی یہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے لوگوں میں بھی سب سے عزت والا بنایا ہے، اور جو قیامت تک آئیں گے ان آخری لوگوں میں بھی اللہ نے مجھے سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے۔ حضرات محترم، کیا پتہ چلا ہمارا اس حدیث سے جو استدلال ہوا وہ کیا تھا؟ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔